بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ جگنو کیوں چمکتا ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جگنو کس طرح کی روشنی پروڈیوس کرتا ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جگنو کی دنیا میں کتنی اقسام پائی جاتی ہیں؟ دوستان من، اسی طرح کے کچھ فیکٹس لے کر آج کی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دوستان من، جگنو نرم جسامت والا اور اڑنے والا ایسا کیڑا ہے جسے ہم چمکتا کیڑا بھی کہتے ہیں۔ اس کے چمکنے کی وجہ اپنے ساتھیوں سے کمیونیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ اس کے چمکنے کی ایک اور وجہ ہے کہ نر مادہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بھی چمکتا ہے۔ جگنو زیادہ تر گرم پہاڑی علاقے جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے لیے کھانے کے ذخائر وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ جگنو جو روشنی پروڈیوس کرتا ہے، اس روشنی کا ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس روشنی کے اندر ٹھنڈک کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ تو آئیے آپ کو بتائی دیتے ہیں۔ کیونکہ اس روشنی میں کوئی بھی انفراریڈ یا الٹرا وائلٹ شعاعیں نہیں ہوتی، اس لیے اس کی روشنی میں ٹھنڈک کا احساس موجود ہوتا ہے۔ عام طور پر اس سے جو روشنی پروڈیوس ہوتی ہے وہ پہلے سبز یا زردی مائل سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اور جس کی رینج 510 سے 670 نینو میٹر تک ہوتی ہے۔ جگنو کی کچھ ایسی اقسام بھی ہیں جو آسمانی رنگ کی روشنی بھی پروڈیوس کرتی ہیں، جو زیادہ تر مشرقی امریکہ میں پائی جاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان جگنوں کو قریب سے دیکھا جائے تو بہت روشن سبز رنگ کی دکھائی دیتی ہے۔ دوستان کرام، جگنو کی دنیا میں تقریباً 2000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مختلف انسانی ثقافتوں میں جگنو کی مختلف انداز میں اہمیت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر جاپان میں موسم کے بدلنے سے اس کی نشانی کے طور پر جگنو کو لیا جاتا ہے، اور خاص طور پر گرمیوں کے وسط میں ایسے پارک جہاں جگنو پائے جاتے ہیں وہاں سیلیبریشن کی جاتی ہے۔ اسی طرح اٹلی میں مشہور ڈانٹے کی جہنم کے فلسفے میں جگنو کو دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح مغربی معاشرے میں جگنو کو مختلف چیزوں سے منسلک کیا جاتا ہے، جیسے بچپن، فصل، یوم حساب، خوف، محبت، خوش قسمتی، فنا اور کہیں کہیں پروسٹیٹیوشن سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ جگنی کی روشنی کو سائنسی زبان میں بایو لومینیسنس کہتے ہیں، جو اس کے بدن کے نچلے حصے میں روشن ہوتی ہے۔ زیادہ تر جگنو کے پر بھی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر روشنی اس طرح سے پروڈیوس ہوتی ہے کہ آکسیجن ایک خاص مادے لوسی فرینڈ سے ملتی ہے، اور اس میں کوئی حرارت نہیں ہوتی۔ دوستان کرام، نر جگنو جب مادہ جگنو کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زمین کی نچلی سطح پر اڑتا ہے اور ہر 6 سیکنڈ کے بعد چمکتا ہے۔ اس طرح مادہ اس کے اس عمل کا جواب روشن ہو کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی چمک مختلف پرندوں کے لیے ایک طرح کی تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ بہت سارے پرندے ایسے کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، لیکن جگنو سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ یہ جگنو کی چمک کے ساتھ ایک زہریلا مادہ بھی پروڈیوس ہوتا ہے، جس کی بو سے وہ اس کے نزدیک نہیں جاتے۔ اور سامعین کرام، ایک حیرت کر دینے والی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جگنو کے جو انڈے ہوتے ہیں، جگنو کی طرح اس کے انڈے بھی چمکتے ہیں۔ دوستان کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اس میں اشرف المخلوقات کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور پنہا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جگنو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستان کرام، روشنی کے لیے اندھیرا ہونا شرط ہے، اور اندھیرے میں روشنی کرنا نصیب کی بات ہے۔ رات کی تاریکیاں جب پھیل جاتی ہیں اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز ان اندھیروں، ظلمتوں اور تاریکیوں کے آگے بے بس ہے، تب ایک حقیر سا کیڑا جگنو ظلمت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، اور مایوسی کے عالم میں ایک امید کی شمع روشن کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شاید وہ ایسا کر نہ پائے، مگر بار بار کوشش کرتا ہے، بار بار جلتا ہے، بجھتا ہے، غرض نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے،
یہ ایسا بے نیاز ہے کہ تھوڑی سے ہی مگر اپنی روشنی پر اکتفا کرتا ہے، اور جس کے اندر روشنی ہو جائے وہ نہ دوسری روشنیوں کا محتاج رہتا ہے اور نہ ہی اندھیروں سے خوف زدہ۔ انسان کے لیے اس میں کتنے ہی سبق پوشیدہ ہیں، ظلمتیں کتنی گہری ہی کیوں نہ ہوں، انسان کو اپنے اندر امید کا دیا جلائے رکھنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ظلمتوں سے خوف زدہ ہو کر ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ دوستان کرام، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جگنو کو دیکھیے، اس کے جلنے بجھنے میں بھی اب کو لا الہ الا اللہ کی تسبیح سنائی دے گی۔ جگنو انسان سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے انسان، دوسروں کو دیکھنا چھوڑ، اپنے من کو روشن کر۔ یعنی یہ انسان کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنی اصلاح کرو کہ آپ کا کردار دوسروں کو بدلنے کا ذریعہ بنے۔ دن اور رات کا آنا جانا، سورج کا طلوع و غروب، زندگی اور موت، نیکی اور بدی، غرض ہر چیز اور اس کی ضد جگنو کے جلنے بجھنے میں آیا ہیں۔ جگنو ظاہر میں چھوٹا مگر باطن میں بہت وسیع ہے، اور یہ تخلیق جس خالق کی ہے، انسان کو اس کی پہچان کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز انسان کے لیے اپنے اندر کتنی نشانیاں رکھتی ہے۔ جگنو کی کوشش انسان کو ایک روشن صبح کی نوید بھی سناتی ہے۔ جس قوم کا کردار جگنو والا ہو، وہاں ایک نئی صبح کو پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر بدلنے والا معاشرہ اپنی اس نئی صبح کے لیے ایسے تمام روشن قلب انسانوں کا مرہون منت ہے جن کے سبب روشنی پھیلتی ہے۔ اور بقول اقبال، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ دوستان کرام، آپ یہ عہد کریں کہ ہم نے روشنی سراپا بننا ہے، ہم نے جہان میں روشنی پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حصے کی شمع جلانے کی توفیق بخشے۔